اگر کسی آدمی پر شہوات اس قدر غالب ہیں کہ اس کے دماغ پر چھائی ہوئی ہیں، اس کو برے برے خیالات آتے ہیں، وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہیں میں کہیں بے حیائی کی طرف نہ چلا جاؤں، تو اس کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بڑی بہترین دعا موجود ہے۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل کی مسند کے اندر، امام طبرانی کی معجم طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، اور اس روایت کو شیخ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ ایک صحابی تشریف لاتے ہیں اور آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میرے ذہن پر ایک ہی بات چھائی ہوئی ہے کہ میں چاہتا ہوں میں زنا کا ارتکاب کروں، آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کے محرم رشتے گنواتے ہیں، کیا تو پسند کرتا ہے تیری والدہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری بہن کے ساتھ کوئی یہی برائی کا ارادہ کرے؟ صحابی فرماتے ہیں، واللہ لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بالکل نہیں، قطعاً نہیں، ہرگز نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، یعنی ساری یہ چیزیں گنوائی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبا وطاہر قلبا وحسن فرجا۔ یہ دعا بڑی بہترین ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کے حادثات ہیں، وسوسات ہیں، ان کا حملہ ہے، تو یہ دعا پڑھے۔ لیکن جب وہ خود پڑھے گا تو یہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے کو دے رہے ہیں، پھر وہ اپنے لیے پڑھے گا، اللہم اغفر ذنبی وطاہر قلبی وحسن فرجی، تو اپنے لیے یعنی یا کے ساتھ متکلم کا لفظ استعمال کرے گا تاکہ اس کے لیے یہ دعا بن جائے، تو بڑی بہترین ہے۔ ہم نے کئی ایک اپنے ساتھیوں کو یہ دعا دی جو ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں کہ اس طرح کے خدشے، اس طرح کے حملے کا ہم شکار ہیں، تو بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ بہت کارآمد ہوئی یہ دعا اور اس کا انتہائی فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔